ایک گھنے جنگل کے کنارے ایک ایسی بستی آباد تھی جس کے بارے میں دور دور تک مشہور تھا کہ یہاں کے لوگ سیدھے سادھے نہیں بلکہ بڑے ہی چالاک اور مکار ہیں۔ لوگ اسے ٹھگوں کی بستی کہتے تھے۔ اس بستی میں آنے والا کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا بلکہ اکثر اپنا سب کچھ گنوا کر خالی ہاتھ زخمی حالت میں واپس پہنچتا۔ بستی کے مکینوں نے اپنے بچوں کو بھی چالاکی، مکاری اور دھوکہ دہی کی تعلیم دی ہوئی تھی۔ ان کے نزدیک رزق کمانے کا یہی طریقہ سب سے آسان اور دانشمندانہ تھا۔ بستی کے دروازے پر خوش آمدید کا بورڈ لگا تھا، مگر یہ خوش آمدید نہیں بلکہ تباہی کی ابتدا ہوا کرتی تھی۔ جو مسافر پہلی بار وہاں داخل ہوتا وہ بستی کے لوگوں کے خوش اخلاق رویے اور میٹھی باتوں سے متاثر ہو جاتا۔ عورتیں معصومیت کا چہرہ اوڑھ لیتیں، بچے کھیل کھیل میں اجنبی سے دوستی کر لیتے اور مرد بڑے خلوص سے مدد کرنے کا وعدہ کر بیٹھتے، مگر اصل مقصد یہی ہوتا کہ آنے والے کا سب کچھ لوٹ لیا جائے۔ ایک دن ایک مسافر جس کا نام کریم اللہ تھا اس بستی کے قریب پہنچا۔ وہ ایک نیک دل اور سیدھا سادہ شخص تھا۔ سفر میں اس کے پاس کچھ سونا کھانے پینے کا سامان اور ایک قیمتی گھوڑا تھا۔ بستی کے ایک مکین نے دور سے اسے دیکھ لیا اور فوراً باقی ساتھیوں کو خبر دی۔ سب نے منصوبہ بنایا کہ کس طرح اس اجنبی کو اپنے جال میں پھنسانا ہے۔ جب کریم اللہ بستی کے دروازے پر پہنچا تو ایک ضعیف عورت نے اسے روک کر کہا، بیٹا تم تھکے ہارے لگتے ہو، آؤ ہمارے گھر آرام کر لو، کھانا بھی کھا لینا۔ وہ کریم اللہ کو عورت کی بات پر یقین آ گیا۔ وہ خوشی خوشی اس کے ساتھ چل دیا۔ اندر جا کر اس نے دیکھا کہ سب لوگ بڑے عزت و احترام سے پیش آ رہے ہیں۔ اسے کھانے کو بہترین سالن، میٹھا اور دودھ پیش کیا گیا۔ کریم اللہ نے دل ہی دل میں سوچا کہ لوگ تو بہت نیک اور مہمان نواز ہیں، مگر جیسے ہی رات ہوئی ان کی اصل نیت کھل کر سامنے آ گئی۔ ایک جوان آدمی نے آہستہ سے دوسروں سے کہا، یہ اجنبی تو مالدار لگتا ہے، اس کا سب کچھ آج رات ہی اڑا لیتے ہیں۔ لیکن بستی کے سردار نے روکا اور کہا، نہیں، ابھی جلدی مت کرو، پہلے اس کا اعتماد حاصل کرو، پھر اسے مکمل طور پر بے بس کر کے لوٹ لینا۔ اگلے دن انہوں نے کریم اللہ کو شکار پر لے جانے کی دعوت دی۔ شکار کے بہانے وہ اسے جنگل میں لے گئے۔ راستے میں وہ ہنس بول رہے تھے تاکہ کریم اللہ کا شک نہ گزرے، مگر کریم اللہ ایک محتاط انسان تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ ان کی نظریں بار بار اس کے تھیلے اور گھوڑے پر جا رہی ہیں۔ اس نے خاموشی سے اپنی تلوار کو مضبوطی سے تھام لیا۔ شکار کے دوران جب ایک موقع ملا تو ایک آدمی نے اچانک اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر کریم اللہ نے چابک دستی سے وار روکا اور خود اسے زمین پر گرا دیا۔ باقی لوگ حیران رہ گئے کہ یہ اجنبی اتنا ماہر کیسے ہے۔ وہ سب ایک ساتھ اس پر ٹوٹ پڑے، مگر کریم اللہ نے بہادری سے مقابلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ جان بچانے کے لیے اسے ہمت اور عقل دونوں سے کام لینا ہوگا۔ کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد وہ کسی طرح بستی سے بھاگ نکلا، مگر جاتے جاتے اس نے دل میں ارادہ کر لیا کہ وہ اس بستی کی حقیقت دنیا کے سامنے لائے گا۔ اس نے قریبی شہروں میں جا کر لوگوں کو خبردار کیا کہ ٹھگوں کی بستی سے ہوشیار رہو ورنہ تمہارا سب کچھ لگ جائے گا۔ لوگ اس کی باتوں پر دھیان دینے لگے اور رفتہ رفتہ بستی میں آنے والوں کی تعداد کم ہو گئی۔ جب ٹھگوں نے دیکھا کہ اب ان کے جال میں کوئی نہیں آتا تو وہ پریشان ہو گئے۔ ان کی مکاری کا بازار ٹھنڈا پڑ گیا۔ کچھ نے ہمت نہ ہاری اور مزید چالاکیاں ایجاد کی، لیکن لوگ اب پہلے سے زیادہ محتاط ہو گئے تھے۔ آخرکار بستی کے کچھ نوجوانوں کو احساس ہوا کہ مکاری اور دھوکہ دہی کبھی دیر پا کامیابی نہیں دیتی۔ انہوں نے سچائی اور محنت کو اپنانے کا فیصلہ کیا۔ یوں آہستہ آہستہ اس بستی میں تبدیلی آنے لگی۔ جن گھروں میں پہلے دھوکہ دہی کی باتیں ہوتی تھی وہاں اب محنت اور رزق حلال کے چرچے ہونے لگے۔ وہ لوگ جو پہلے مکاری پر فخر کرتے تھے اب شرمندہ ہو کر دوسروں سے معافی مانگنے لگے۔ سبق یہ ہے کہ دنیا میں دھوکہ اور مکاری وقتی فائدہ تو دے سکتے ہیں، مگر اصل عزت اور سکون صرف سچائی اور محنت میں ہے۔